خدمت کی بٹھایا تو خوف زدہ تھا. کیوں اتنے خوف زدہ؟ شیر، چیتے اور سارے بیڑیے چیخ رہے ہیں. واقعاً کہا تو اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آئے. خدا کی قسم ویسے نہیں کہا میرے آقا زین العابدین نے کہ جس درخت سے گزرتا تھا آواز آتی تھی سجاد خدا آپ کو صبر دے. تو اس ضعیفہ نے فوراً کہا اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آ گیا. تو دیوبند کہتے کیا مطلب؟ جب محرم کا پہلا چاند ہوتا تو یہ سارے درندے آ کے رونے لگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. اسی سے ہم پہچانتے کہ محرم کا چاند نظر آئے. اب انہوں نے مجلس منعقد کی، دیوبند سے کہا وہ مرثیہ پڑھ کے سنا دے. اب میں عرض کروں کہ جہاں درندے روتے ہوں، جہاں شیر روتے ہوں، جہاں بیڑیے روتے ہوں، آئیے اس منزل پر میں چونکہ آج اس شخص کے مسائل بیان کرنے جو بہت چھوٹا تھا، 10 سال یا 12 سال کا تھا جب آقا حسین 3 سال کے تھے. اپنے باپ حبیب کے ساتھ مدینہ گیا تھا. ان کے والد حبیب نے ہاتھ تھاما ہوا ہے مظاہر کا، حبیب کا مظاہر نے حبیب کا ہاتھ تھاما ہوا مدینے کی گلی سے گزر گئے. سرور کائنات کے ایک ہاتھ میں 4 سال کے میرے آقا حسن ہیں، دوسرے ہاتھ میں آقا حسین. آقا حسین کو کبھی سرور کائنات گود میں لیتے ہیں، پھر آقا حسین ظاہر ہے ناز بابا کہتے تھے بابا نہیں میں دوش پر سوار ہو جاؤں گا. تو کبھی دوش رسالت پر سوار کرتے تھے، بابا میں زلفیں پکڑتا ہوں. آقا حسین ننھے سے ہاتھوں سے زلفائے رسالت کو پکڑ کے کہتے تھے اے میری سواری ادھر کو آ جائے، میری سواری ادھر کو آ جائے. جدھر کو حسین چاہتے تھے رسول اکرم ادھر کا رخ کرتے تھے. رسالت کی زلفیں پکڑ کے جدھر سید الشہداء چاہتے تھے ادھر خاتم الانبیاء. جب حبیب نے دیکھا اور مظاہر نے اس منظر کو دیکھا تو ایک جگہ سرور کائنات نے آقا حسین کو نیچے اتارا اور آقا حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے تھے. مظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حبیب آقا حسین کے پیچھے تھے. ایک منزل پر سرور کائنات رک کے حبیب کو قریب بلایا. فَضَمَّ إِلَىٰ صَدْرِهِ سرور کائنات نے حبیب کو سینے سے لگایا. فَتَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ دونوں آنکھوں کے بیچ میں زبان رسالت نے بوسے لیے. تو مظاہر آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس حقیر زادے کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے بوسہ دیا. تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج اس کی شہادت پر بات ہو رہی ہے جس کے مسائل پر خاتم الانبیاء ہوئے. تو اب جب سرور کائنات سے مظاہر نے کہا یا رسول اللہ اس غلام زادے کو اتنا شرف بخشا، اس نے کیا کیا تھا؟ مظاہر تم صرف سامنے دیکھتے ہو، نگاہ رسالت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. مرحبا ہو تجھ پر بھی اور اس مومنہ پر بھی جس کی گود میں یہ پلا ہے، جس کی گود میں یہ پلا جس نے دودھ کے ساتھ میرے حسین کی محبت پلائی ہے. مرحبا ہو تم پر اور اس کی ماں پر. یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ مظاہر تمہیں نہیں پتا، حبیب میرے حسین کے پیچھے چل رہا تھا. جب میرے حسین ننھے سے قدم اٹھاتے تھے حبیب جھک کے قدموں کی مٹی اٹھا کر سرما لگا رہا، آنکھوں سے لگا رہا. یہ کس نے تربیت کی ہے کہ حسین کون ہے؟ آنکھوں سے لگا رہا حبیب. آج جب یہی حبیب جب آیا ہے خیمے کے دروازے پر تو میں نے عرض کیا، پہلے شہزادی نے سلام بھیجا کہ حبیب میری طرف سے سلام ہو. ہائے ثانیہ زہرا اور یہ غلام سلام. اور جب عاشور کا دن آیا تو حبیب آئے. جب حبیب آئے تو دیکھا مسلم نوسجا جو تقریباً 9 ہے، ایک روایت 95، تیسری روایت 99 سال کی عمر، اس لیے کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ بدر و حنین میں تھے، مولائے کائنات کے ساتھ جمل خندق اور نہروان میں تھے. جب دیکھا مسلم نوسجا آئے قدموں پر گرے ہوئے.
آقا سید شہداء صلی اللہ علیہ نے فرمایا مسلم کیا بات ہے، میرے نانا کے ضعیف العمر صحابی تو انہوں نے اٹھ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ یعنی 9 دن تک تو کانپتے ہوئے ہاتھ تھے، مگر آج جو 10واں دن ہے عاشور ہے وہ ضعیف ہی نہیں ہے، اب جوانی ہے مسلم میں، اب جب گرے ہیں قدموں پر حسین نانا کی خدمت کی زندگی پر رو رہے ہیں قدموں پر لیٹ کے، میں نے پھر آپ کے والد کی خدمت کی، جس وقت والدہ پر ظلم ہوا تھا تو میں اٹھا تھا مسجد کے بیچ میں اٹھ کر میں نے سختی سے میں نے تقریر کی تھی، میں نے شہزادی کا ساتھ دیا، میں نے علی کا ساتھ دیا، میں نے امام حسن کا ساتھ دیا، تو آقا اب عبداللہ حسین نے سر کو اٹھایا، میرے نانا کے صحابی میرے بابا کے مخلص بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ حسین کچھ نہیں، ایک درخواست لے کر آئے، میری زندگی کی محنت کا نتیجہ آپ سے لینے آیا، کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ آئین اس وقت جب مسلم نوسجہ اجازت لے رہے تھے سامنے سے حبیب آئے، جب حبیب دوڑ کے آئے تو حضرت اجازت دے چکے تھے مسلم نوسجہ کو، حبیب جب سامنے آیا تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسلم نوسجہ حبیب سے حضرت نے فرمایا حبیب 2 ہی تو ہو، میرے علی اکبر اور میرے قاسم و اون محمد کے علاوہ 2 ہی تو ہو جو پورے میدان کو سنبھال رہا، یا تو عباس ہے یا پھر تم ہو۔ آقا اب آپ اجازت دیں، حبیب اجازت دے، بس اب مختصر۔ حبیب جب آقا کے قدموں پر لیٹ کے اجازت لے کے چلے تو اب بس 2 جملے میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور ان عمر رسیدہ میرے مومنین کے لیے۔ حبیب جب اجازت لے کے گئے، حبیب ایک بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک بہت بڑے قبیلے کے شجاع و پہلوان تھے اور فقیہ تھے، حضرت نے لکھا تھا الہ رجل فقیہ، مرد فقیہ تھے۔ اب جب گئے ہیں حبیب تو آپ جانتے ہیں درست ہے، حور نے توبہ کر لیا، آخر میں آگئے، درست ہے مسلم نوسجہ کی بڑی خدمات ہیں، ابو تمامہ سیداوی کی بڑی خدمات ہیں، امام ابن علی کی بڑی خدمات ہیں، جون کی بڑی خدمات ہیں، مگر جو مقام حبیب کو حاصل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حبیب کی قبر جو مین دروازے پر ہے قبر ہے، مگر جب چہلم کی زیارت کے لیے میں کربلا پہنچا تو میں نے خواب میں دیکھا، چہلم کی زیارت کے لیے میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین اپنے حرم کے دروازے پر کھڑے اور آپ کے دائیں جانب ابو الفضل عباس کھڑے، بائیں جانب آقا علی اکبر کھڑے۔ میں نے دیکھا ایک شخص سامنے ہے جس کے ہاتھ میں پانی جگ ہے اور پانی ہے اور گلاس ہے، جگ میں پانی اور گلاس ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ مجلسی حبیب ہے۔ آقا کس کے انتظار میں؟ مجلسی تجھے نہیں پتا، تو چہلم کی زیارت کے لیے آیا، اب سارے انبیاء میری زیارت کے لیے آنے والے، اب حبیب کھڑے ہیں تاکہ سارے انبیاء کو پانی پلائیں۔ عجب مقام ہے حبیب کا، اے حبیب تیرے قدموں پر سلام ہو، عجب مقام تو نے پایا۔ اب جب حبیب چلے تو ایک آواز آئی، بس ایک آواز آئی، 4 مقامات ہیں جہاں آقا نے کمر پر ہاتھ رکھے اور 2 مقامات ہیں جہاں امیر المومنین نے کمر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مالک اشتر کی جب شہادت کی خبر ملی تو منبر کوفہ پر تھے، شہادت کی خبر ملتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا مالک تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی، اور قبیلے یا بیٹے یا ان کی اولاد کے پاس نہیں جاتے تھے تعزیت کے لیے، سارا کوفہ امیر المومنین کے پاس آتا تھا مالک کی تعزیت کے لیے، اور یہی صورت تھی حبیب کی شہادت پر آقا حسین کی۔ جب حبیب نے آواز دی آقا اس غلام کے پاس پہنچ جائے تو بس یہاں 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ یہ جملہ ابو تمامہ سیداوی کا ہے، 2 روایتیں یہ ہے کہ نہیں یہ جملہ حبیب کا ہے۔ اب چونکہ حبیب کے سلسلے میں جو روایت شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، اس ذمہ داری کے تحت میں شیخ عباس قمی کے نام سے نقل کرتا آپ کی خدمت میں۔ جب آقا حسین اور حضرت ابو تمامہ سیداوی حبیب جب زمین پر گرے تھے تو میرا آقا باب الحوائج بھی پہنچے، آقا علی اکبر بھی پہنچے، اون محمد بھی پہنچے، آقا حسین بھی پہنچے، بڑے احترام سے اب حبیب کو اٹھانا تھا، مگر جب آقا حسین جھکے ہیں تو باب الحوائج سے حضرت حکم دے سکتے تھے عباس حبیب کو اٹھا لو، آقا علی اکبر سے کہہ سکتے تھے بیٹے میرے لال اٹھا لو، نہیں، آقا خود جھکے حبیب کے سر کو اٹھایا۔
جب حبیب کے سر کو زانوں پر رکھا تو حبیب کی آنکھوں میں خون تھا. جب خون کو صاف کیا تو حبیب نے ایک جملہ کہا, ذرا رک جا میرے آقا حسین کی زیارت کر لوں. تو حضرت کی آواز آئے, حبیب میں حسین ہوں. جب آنکھ کھولی تو آقا سرانے موجود تھے اور سر کو حبیب نے ہٹانے کی کوشش کی. آقا نے فرمایا, نہیں حبیب, میرے زانوں پر رکھ لے. ایک مرتبہ بھی حبیب کے بازو ہاتھ تھے, ہاتھ جوڑ کے کہا, اے زہرا کے لال, کس طرح سے میں اپنے سر کو آخری لمحے آپ کے زانوں پر رکھ سکتا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ